معزز سامعین السلام علیکم۔ میرا نام سمینہ ہے۔ میں نے زندگی کی 35 بہاریں دیکھ لی ہیں۔ میں نے بچپن سے لے کر اب تک زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ میں نے کبھی آسان زندگی دیکھی ہی نہیں۔ میرے باپ کو بیٹوں کا شوق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے سے نوازا ہی نہیں تھا، بلکہ اپنی رحمتوں سے نواز کر اسے غنی کر دیا تھا۔ لیکن وہ بدبخت شخص بیٹی کو رحمت کی بجائے دھدکار سمجھتا تھا۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور ہم چاروں کی زندگی میرا باپ خراب کر چکا تھا۔ میرے پیدا ہونے کے بعد میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی تھی، کیونکہ میری ماں بیٹا پیدا نہیں کر پا رہی تھی، اور یہی سے میری بربادی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ میری ماں کو لگتا تھا کہ میری وجہ سے اس کا گھر تباہ و برباد اور خراب ہو گیا ہے۔ اگر میں پیدا نہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن وہ عورت یہ بھول چکی تھی کہ میں ایک چھوٹی بچی ہوں۔ ان سب میں میرا کیا قصور؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ماں کی نفرت مجھ سے دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں 6 سال کی ہوئی تھی تب ہی سے پورے گھر کو سنبھالنے لگی تھی۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے منہ ہاتھوں سے پورے گھر کی صفائی کرتی تھی۔ میری اماں مجھ سے برتن دھلواتی تھیں اور خاموشی سے ان کے سارے ظلم و ستم سہتی رہتی تھی۔ ایک روز غصے میں آ کر انہوں نے مجھے گھر سے دور لا کر پھینک دیا تھا۔ میں ان کے پیچھے بھاگی، مگر وہ رکشہ میں چڑھ کر چلی گئی تھی۔ میں کیسے رہوں گی؟ لیکن انہوں نے میری ایک فریاد بھی نہیں سنی تھی، بلکہ پتھر بنی وہ مجھے اس کچرے کے ڈھیر میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ رات میرے لیے کتنی دردناک تھی۔ اس رات میں بھوک سے تڑپ رہی تھی۔ سارا دن ہو چکا تھا، میرے منہ میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں گیا تھا، اور رات ہوتے ہی میں بھوک سے رونے لگ گئی تھی۔ اس پر نہ جانے کہاں سے 4 کتے بھونکتے ہوئے اس کچرے کے ڈھیر کے پاس آ گئے تھے۔ میری سانس رک گئی تھی۔ مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ اب میری موت ہے، کیونکہ ان 4 کتوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ میرا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ ایک معصوم 7 سال کی بچی بن ماں کے باپ کے ایسے دراہے پر کھڑی ہوئی تھی کہ اس کے سامنے صرف اور صرف موت تھی۔ اس پل میں بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک چھوٹے سے کمرے میں تھی۔ قیمتی پردے کھڑکیوں پر ڈالے ہوئے تھے اور باہر سے ناچ گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر ان کھڑکیوں کے پاس آ گئی تھی، اور جب میں نے وہ پردے ہٹا کر دیکھے تو سامنے کا منظر مجھے بہت ہی عجیب و غریب سا لگا تھا، کیونکہ عورتیں پاؤں میں گھنگرو باندھے مردوں کو لبھا رہی تھیں اور ان کے سامنے رقص کر رہی تھیں۔ کچھ عورتیں بےہودگی پر اتری ہوئی تھیں، لیکن میں اس وقت بچی تھی، مجھے ان سب چیزوں کی سمجھ نہیں تھی۔ میں دروازے کی جانب بڑھی تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں واپس اس بستر پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا بناؤ سنگھار مجھے بہت زیادہ عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی دلہن ہو۔ میرے قریب آ کر وہ مجھے ٹٹولنے لگی۔ اس کا انداز بہت ہی عجیب و غریب سا تھا۔ اپنے ساتھ آئی ہوئی ایک اور لڑکی سے اس نے کچھ گفتگو کی اور اس کے بعد وہ چلی گئی تھی۔ چند منٹ کے بعد ایک اور لڑکی آئی تھی جو لگ بھگ 15 سے 20 سال کی تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے کہا کہ تمہیں بڑی تائی نے بلایا ہے۔ ایک پل کو میرا دل لرز گیا تھا، نہ جانے یہ بڑی تائی کون تھی۔ میں تو اس کچرے کے ڈھیر میں کتوں کے سامنے تھی۔ میں یہاں پر کیسے آ گئی تھی؟ مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ میں باہر جا کر اس بڑی تائی سے یہی سوال جواب کرنے والی تھی۔ میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہی ایک واحد پناہ گاہ تھی جہاں پر میں رہ سکتی تھی، کیونکہ کل کے واقعے سے میں بہت زیادہ خوف زدہ اور ڈر گئی تھی۔ کتے مجھے نوچ کھاتے، کم از کم سے یہاں انسان تو تھے۔ مجھے پتہ نہیں تھا یہ انسان بھی انسانوں کو نوچ کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ایسی جگہ تھی ہی نہیں جہاں پر میں اپنی زندگی گزارتی۔ میری سگی ماں نے تو مجھے اپنے گھر سے بے دخل کر کے کچرے کے ڈھیر میں پھینک ڈالا تھا، اور اگر یہ لوگ بھی مجھے اپنی اس جگہ سے نکال کر باہر کر دیتے تو میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور میں ایسا ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی
اور اس لڑکی کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ سامنے ہی ایک بھاری وجود والی عورت بڑے کروفر سے بیٹھی ہوئی پان کھا رہی تھی۔ مجھے اس کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا۔ وہ عورت مجھے اس طرح دیکھ رہی تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کی آنکھیں میرے جسم کا ایکسرے کر رہی ہیں۔ اس کی آنکھیں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ایک پل کو میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جو میری زندگی میں وبال جان بن جائے گا۔ میں نے اس عورت کی جانب دیکھا اور منت بھرے انداز میں کہنے لگی، مجھے یہاں سے نہیں جانا، میں آپ سب کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں سارے کام کر لیتی ہوں، شاید وہ مجھے کوئی کام بولے تو کیا مردوں کو لبھائے گی، لیکن تجھے دیکھ کر تو اتنا معلوم ہو گیا ہے تو بڑی کام کی چیز ہے۔ لیکن یاد رکھ، اگر تو نے بڑی تائی سے غداری کی تو تجھے موت کی نیند سلا دوں گی۔ میں نے ان سے اسی پہر وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ آپ کی غلام بن کر رہوں گی، لیکن مجھے بس یہاں سے نکالیے گا نہیں۔ میں اس وقت 7 سال کی بچی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کوٹھا رقص اور بستر گرم کرنے جیسے الفاظ کیا چیز ہوتے ہیں، لیکن جب میں وہاں پر رہنے لگی تو مجھے ساری حقیقت آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی تھی کہ میں کیسی جگہ پر موجود ہوں۔ میں محض 10 سال کی عمر میں ہی تمام حقیقت سے واقف ہو چکی تھی، مرد اور عورت کا رشتہ کیا ہوتا ہے اور یہاں پر کیسے گھناؤنے کام کیے جاتے ہیں۔ وہ کوئی کوٹھا نہیں بلکہ بہت بڑی حویلی تھی جہاں پر بڑی تائی کی حکمرانی تھی اور اس کے نیچے بہت ساری لڑکیاں کام کر رہی تھیں۔ بہت سی لڑکیاں رقص کرتی تھیں تو بہت سی لڑکیاں دوسرے مردوں کا بستر گرم کیا کرتی تھیں، اور وہ ان سب کے پیسے بٹور کے ہمیں کھانے پینے کی اشیاء مہیا کر دیا کرتی تھی۔ میری عمر 15 سال تک کی عمر تک تو بہتر تھی، لیکن جیسے ہی 16 سال کی عمر سے ہی میری بدقسمتی شروع ہو چکی تھی۔ مجھے استاذی رقص سکھاتے تھے، جس کی بدولت میں بہت جلد اچھا ناچ لیا کرتی تھی۔ مجھے بھی مردوں کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ بس میرے 18 سال ہونے کی دیر تھی کہ مجھے مردوں کے بستر گرم کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ جس مرد نے اب تک میرا رقص دیکھا تھا وہ میرے دیوانے ہو گئے تھے۔ ان سب کے لیے میں ایک ایسی تھی کہ جیسے جس نے مجھے پا لیا وہ غنی ہو جائے گا۔ میرے معاملے میں بڑی تائی بڑے نخرے دکھایا کرتی تھی، جبکہ میں بہت معصومیت سے ہر مرد کے ساتھ غلط کام کرنے پر آمادہ ہو جاتی تھی جس کے ساتھ مجھے بڑی تائی بھیجا کرتی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو لیکن یہ آپ کام کرنے کے لیے مجبور ہوں تو پروردگار آپ کی مدد کر ہی دیتا ہے۔ اور ایک روز میں حال میں رقص کر رہی تھی اور مردوں کی محفل لگی ہوئی تھی۔ میرے پاؤں بہت خوبصورتی سے دھڑک رہے تھے، ہر ایک مرد کے دل پر میں بجلی بن کر گر رہی تھی۔ لیکن اچانک ہی ایک مرد کھڑا ہوا اور بڑی تائی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ عورت مجھے چاہیے، تعمر کے لیے اس کی قیمت بتاؤ۔ اور اس طرح اس شخص نے تائی کو منہ مانگی قیمت دے دی اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ حالانکہ اس نے مجھے دوسری بیوی بنایا، اپنے خاندان والوں سے نہیں ملوایا، مجھے ایک الگ گھر میں رکھا اور اس نے مجھے پہلے ہی باور کرا دیا تھا کہ تمہارے کافی سال کوٹھے میں گزر گئے ہیں، اس لیے میں تم سے اولاد نہیں چاہوں گا، غلط بیان نہیں کروں گا، تمہیں ساری حقیقت بتا دی ہے۔ لیکن میں اسی میں خوش تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے صاحب جی، جیسا آپ چاہیں، جیسا آپ کا حکم ہو، کم سے کم آپ یہ عزت کی زندگی تو دیں گے نا۔ اس نے مجھے گھر میں ہی رکھا ہوا تھا، ہر چیز مجھے گھر کے اندر ہی مل جایا کرتی تھی۔ گھر بہت خوبصورت تھا۔ اسے اپنی فیملی کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے خفیہ شادی کر رکھی ہے۔ یہاں پر ہر چیز مجھے گھر کے اندر ہی مل جاتی تھی، لیکن میں اسی میں خوش تھی۔ کم سے کم مجھے ذلت والی زندگی سے تو چھٹکارا مل گیا تھا۔ ویسے بھی طوائفوں کی اولاد نہیں ہوتی ہے، لیکن آج میں 35 سال کی ہو گئی ہوں اور میرے شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ لیکن سچ کہتے ہیں، ایک بار جو عورت کوٹھے سے آئے پھر اسے عزت کی زندگی راس نہیں آتی۔ میں اس تنہائی سے اکتا چکی تھی کیونکہ میرا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ میں نے بھی وہی کام کرنا شروع کر دیا جو بڑی تائی کیا کرتی تھی۔ ہولے ہولے میں نے
اپنا گھر کو ایک کوٹھے کا روپ دے دیا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔